नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। डायस पर बैठे हुए डिफरेंट रिलीजन्स के स्वामी जी, गुरु जी, महाराजा जी और ज्ञानी जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक सुलगते मौजू पर, बर्निंग टॉपिक पर, जो वक्त की जरूरत है, उस पर आज गुफ्तगू हुई और इसको आगे भी हम बढ़ाएं। रिलीजन इस वक्त एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है। अच्छा भी उसका डिस्कशन हो रहा है, बुरा भी उसका डिस्कशन हो रहा है। 2004-2006 में 3 बड़े लोगों ने एथिज्म पर जबरदस्त किताबें लिखी और उन्हें मिलिटेंट एथिज्म कहा जाता है। पहले का एथिज्म अलग होता था, सिर्फ खुदा का इनकार करते थे, लेकिन अभी इन 3 लोगों ने, रिचर्ड डॉकिंस, उसने अपनी किताब लिखी द गॉड टेलीविजन। सैम हैरिस की किताब है द एंड ऑफ फेथ। डैनियल डेनेट की किताब है ब्रेकिंग द स्पेल। इन लोगों ने न सिर्फ खुदा का, भगवान का, ईश्वर का इनकार किया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया और तमाम रिलीजन को उसमें उन्होंने निशाना बनाया और सबकी बातों को उन्होंने रद्द किया। इसलिए मैंने कहा कि ये बर्निंग टॉपिक है यंगर जनरेशन में। जो औरतें हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके नजदीक रिलीजन एक एहतराम की चीज, एक रेस्पेक्टफुल चीज है, लेकिन यंगर जनरेशन के पास नहीं है। इंग्लैंड का सर्वे बताता है कि 64% लोग एथिस्ट क्लेम करते हैं। अमेरिका की एक बड़ी आबादी एथिस्ट क्लेम करती है। ऑस्ट्रेलिया में कई बार जाता हूं तो वहां की नाम देखते हुए क्रिश्चियन नाम मिलता है, लेकिन 72% लोग कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, वी डोंट बिलीव इन एनी गॉड। एथिस्ट हैं। तो एथिज्म एक बर्निंग टॉपिक है यंगर जनरेशन में, और उससे मुतासिर हिंदू भी हो रहे हैं, सिख नौजवान भी होते हैं, मुस्लिम नौजवान भी होते हैं। हर मजहब के लोग, जिन्हें मजहब की तालीम न घर में मिली, न मंदिर में, न स्कूल में, न मदरसे में, वो इन बातों से जल्दी मुतासिर होते हैं। इसलिए ये आज का मौजू बहुत जरूरी है कि हम रिलीजन पर, गॉड पर हम भी बात करें, आप भी बात करें। आप अपने यंगर जनरेशन को, हम अपने यंगर जनरेशन को बताएं कि इस कायनात का एक रब है, पालनहार है, परवरदिगार है, ईश्वर है। ये एक वक्त का सुलगता मौजू है। पहले तो हमारे इस जबलपुर सिटी के जो जमात के ऑर्गेनाइजर हैं, जो अमीर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बहुत अच्छी बात बताई और वो कहा कि एक फ्लावर वेज है या बुके है, जैसा कि अभी दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ फूलों से सजाया गया है। अमेरिका को कहा जाता है मेल्टिंग पॉट। वहां तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम आइडेंटिटी के लोग जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और एक बन जाते हैं। उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉट। एक प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया में था तो वहां के एक मिनिस्टर ने कहा कि वी डोंट क्लेम एज ए मेल्टिंग पॉट, हम लोगों को मेल्ट नहीं करते। वी आर ये सलाड प्लेटर, हम सलाड के प्लेटर हैं। यहाँ हिंदुस्तान से हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, क्रिश्चियंस भी, यहाँ जीव्स भी। हम सब की आइडेंटिटी को बाकी रखते हैं और सलाड का मजा यही है कि सब चीजें नजर आए और जिसे जो चाहे खाए। उन्होंने वो कहा। और हमारे गुलाम रसूल साहब ने कहा कि न हम मेल्टिंग पॉइंट हैं, पॉट हैं, न हम जो है सलाड के प्लेटर हैं, बल्कि हम फूलों का गार्डन है। हिंदुस्तान जहाँ अलग अलग किस्म के धर्म, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ट्रेडिशंस पाए जाते हैं, ये हिंदुस्तान की ब्यूटी है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ सब रंग के फूलों को खत्म करके सिर्फ एक रंग के फूलों की काश्तकारी की कोशिश हो रही है। हम उससे होने नहीं देंगे मिलजुल कर। क्या सर, सही है ना? एडवोकेट
یادو جی نے بتایا کہ ہمارا جو سچویشن انڈیا کا وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، اور ہمیں کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے۔ کانسٹیٹیوشن ریلیجن کی آزادی دیتا ہے، فریڈم دیتا ہے، جس کو جو ریلیجن چاہے سمجھے، پڑھے، اڈاپٹ کرے، پریکٹس کرے، پروپوگیٹ کرے۔ اگر یہ آزادی ختم کر دی جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مائنڈ دیا ہے اس کا یوسیج نہیں ہے۔ ڈنڈے کی بنیاد پر کوئی آدمی ریلیجن پر چل نہیں سکتا، آزادی کی بنیاد پر چلتا ہے۔ یہ بات آپ نے بہت پیاری بات بتائی۔ اس کے بعد راجیش جی راؤ صاحب نے بتایا کہ ہیومینٹی ہی اصل ریلیجن ہے، اور ہیومینٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہیومن بینگ کو پیدا کرنے والے کو پہچانے بغیر ہیومینٹی باقی نہیں رہتی، ورنہ یہ کہ ہیومن بینگ شیطان بن جاتا ہے۔ ابھی ہم نے عالمی سطح پر دنیا میں رشیا، یوکرین، اسرائیل میں اور جگہ جگہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں اسی وجہ سے انسان ہے لیکن خدا کو نہیں مانتا تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد شریمان بی کے پٹیل صاحب جی جو گایتری پریوار سے ہیں، انہوں نے اپنے مذہبی کتاب کے حوالے سے اور ان کے گرو جی کی کتاب کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائی۔ خدا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اس نور کا ایک حصہ فطرت کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں کہا کہ یہاں بھی ایک نور ہے، یہاں ایک شمع جلتی ہے، یہاں ایک لو ہے جو تھرکتی ہے، یہاں ایک چراغ ہے جو روشن ہے، اور مزید وہاں سے روشنی مل جائے تو نور علی نور، یعنی آدمی اپنے کانشنس سے بھی خدا کو پہچان سکتا ہے، اور جو ریلیجیس کتاب اوپر چاہیے اس کو پہچاننے سے خدا کو پہچانتا ہے۔ تو دونوں ذریعے سے آدمی خدا کو پہچان سکتا ہے، ایک اپنے کانشنس کے اندر اتر کر دیکھیں جہاں نور ہے، اور ایک باہر سے جو نور آیا ہے خدا کی کتاب، ان دونوں کو جمع کرنے سے نور علی نور ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، نور لائٹ جو ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے۔ اینڈری سونی جی صاحب طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گفتگو کیے اور چل دیے، بیٹھتے تو اچھا تھا، گفتگو ہوتی، تو انہوں نے اپنی زندگی کے بعض تجربات بتائے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں خدا کا تصور کیا ہے۔ وہ اگر ہوتے تو میں بتاتا کہ اسلام کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، خدا کو کسی چیز سے آپ سملی نہیں دے سکتے، کسی چیز سے آپ تشبیہ نہیں دے سکتے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ خدا ایسا ہے۔ اگر خدا کو انسان کے روپ میں دیکھیں تو ایک انفائنٹ کو اپنے فائنٹ کر دیا۔ آپ نے خدا کو درخت کی شکل میں دیکھا، پہاڑ کی شکل میں دیکھا، کسی اور شکل میں دیکھا تو خدا کی عظمت کم ہو گئی، اور انفائنٹ کو آپ نے فائنٹ کے اندر سمو دیا۔ اس لیے تمام مذاہب کے اندر میں زیادہ تفصیل نہیں جانتا، لیکن مجھے بڑوں نے بتایا کہ خود ہندو مذہب کے اندر بھی، سکھ مذہب میں تو ہے ہی نہیں جانتا ہوں کہ خدا کا نراکار تصور ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ میں تفصیل نہیں جانتا، زیادہ بہتر تو یہ لوگ جانتے ہیں جو اس ریلیجن کے ایکسپرٹ ہیں۔ ہمیں تو یہی سکھایا گیا کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوں تو ان کے ریلیجن کا ایکسپلینیشن ہمیں کبھی نہیں دینا ہے، ان کے ریلیجن کا ایکسپلینیشن وہ دیں گے، ہمیں اپنے ریلیجن کا ایکسپلینیشن دینا ہے۔ لیکن میں نے بڑوں سے سنا کہ یہاں بھی ہندو مذہب میں بھی اور دیگر مذاہب میں بھی خدا کا وہ تصور ہے جس میں کوئی باڈی نہیں ہے، کوئی شیپ نہیں ہے، وہ نراکار ہے۔ اس شیپلے سے یہ آئیڈیا ہمیں ملتا ہے، اور لا شریک ہے یہ بھی ہے، دیکھیے لا شریک ہے یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک آئیڈیا ہے، وہ ہے کہ میں گناہ کروں تو آپ اس کی سزا نہیں پا سکتے، آپ گناہ کریں تو میں بھگوان کے سامنے کئی بار کہوں کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بیٹا ہے، ان کی سزا مجھے دے دیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی قیامت کے دن کسی اور کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے گا، اسے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اچھا کیا تو انعام پائے گا، غلط کیا تو سزا پائے گا۔ یہ آئیڈیا اسلام کا ویری کلیئر ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے کندھے پر نہیں ڈال سکتے۔ پھر اس کے بعد محترم احمد علی صاحب نے بتایا کہ اسلام کے جو تین پلرز ہیں، ایک توحید ہے، ونس آف گاڈ ہے، ایک ہے کہ خدا اپنا پیغام چوزن پیپل سے، جسے ہم پروفٹس کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے انسانوں تک میسیج پہنچاتا ہے،
اور الٹیمیٹلی انسانوں کو بتایا گیا کہ یہ دنیا ایک ٹیمپرری دنیا ہے، آنے والی دنیا کی تیاری کرو. ان باتوں کا آپ نے بتایا. اور اسلام جو ہے دنیا میں عدل چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، ایکویلٹی چاہتا ہے، فیئرنیس چاہتا ہے، جسٹس چاہتا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں. اور سردار گرمیت سنگھ صاحب نے گرو نانک جی کے حوالے سے بہت سی باتیں انہوں نے بتائی. اور یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کل میں پرسوں حیدرآباد میں تھا، وہاں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک رشتے دار ہیں جو مطلب انہوں نے جو شادی کی تو وہ لڑکی تو مسلمان ہے، لیکن ان کے فادر مسلمان نہیں ہیں، وہ ایتھسٹ ہیں. تو ان کا یہی کوشچن تھا کہ مجھے یہ سوال کا جواب مل جائے کہ خدا سے پہلے کون تھا، یہ بتا دو تب میں مسلمان ہوتا ہوں یا کسی مذہب کو مانوں گا. اور سردار جی صاحب نے جواب دیا کہ 1 2 3 4 5 ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا. کوئی آدمی ہم سے یہ پوچھے کہ واٹ از نارتھ آف نارتھ پول، سائنٹیفکلی کوئی اینی تھنگ نارتھ آف نارتھ پول بتا سکتا ہے؟ نارتھ پول از دی الٹیمیٹ. اس کے اوپر کیا نارتھ ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاسفیکلی بھی یہ ریڈنڈنٹ کوشچن ہے. آپ بچے کھیلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالز کو رکھتے ہیں اور پش کرتے ہیں، پہلا بال دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، لیکن ہر ایک کی انرجی دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہے. پہلے بال کو پش کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے جس کا بال ہونا ضروری نہیں ہوتا. وہ کوئی ہیومن نہیں ہے، کوئی مشین ہے جس کے ذریعے سے پش کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یا پروردگار یا ایشور وہ کاز آف دی کاز ہے، وہ بیفور دی کاز ہے. هو الاول والآخر، قرآن کہتا ہے وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہیں ہے، والآخر وہ ایسا آخر ہے کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی اور نہیں، خدا باقی رہے گا. وہ ظاہر، ہر جگہ خدا نظر آتا ہے اگر دیکھنا چاہے، میں آگے بتاؤں گا. والباطن، وہ اندر بھی ہمارے اندر موجود ہے. خدا کو تلاش کرنا چاہے تو آدمی خاموشی سے اپنے من کی صدا سنے تب بھی بھگوان کو پا سکتا ہے. تو اس لیے وہ اول سے اول ہے، آخر سے آخر ہے، وہ ظاہر بھی ہے، نظر بھی آتا ہے، وہ اندر ہمارے اندر چھپا ہوا بھی ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دوستوں نے جو باتیں بیان کی، میں نے اس کو خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ اسلام کا آئیڈیا کیا ہے گاڈ کے سلسلے میں، کنسپٹ کیا ہے گاڈ کے سلسلے میں. وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک سورت کو پیش کروں گا. قرآن کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ اخلاص. اس میں کہا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ ڈکلیئر کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ سب سے نربھر ہے اور سب کچھ اس پر نربھر ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایوری تھنگ از ڈیپینڈنٹ اپون ہم. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اس کا جنم ہوا. خدا کا یہ تصور کہ neither he is begotten nor he begets، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے. وہ انسان کا تصور یہ ہے کہ کسی شے کو دیکھنا ہو تو وہ جنم کا تصور کرتا ہے. خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی سمان برابر نہیں ہے. جیسے ہی آپ کسی چیز کے برابر قرار دیں گے، وہ درخت ہے، وہ پہاڑ ہے، وہ ندی ہے، وہ انسان کی طرح ہے، تو گویا خدا خدا نہیں رہا بلکہ وہ ہو گیا. اس لیے وہ کسی کے برابر نہیں ہے، از انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. خدا کا یہ تصور اسلام بتاتا ہے کہ ایسا خدا جو نراکار ہے، اس کا کوئی شیپ نہیں ہے، وہ بیانڈ ہیومن کمپریہنشن ہے کہ انسان اسے سمجھ لے کہ ایسا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. صرف ایک قوت ہے، ایک عظیم قوت ہے. اس لیے خدا کی اس کمپلیکسٹی کو سمجھنے کے لیے جنرلی خدا کے 99 نام بیان کیے جاتے ہیں. 99 نیمز ہیں، اور دیگر مذاہب میں بھی 99 نیمز ہیں. اور رجنیش جی کی کتاب ہے دی 99 نیمز آف نتھنگنس. وہ اپنے آشرم میں جو لوگ آتے تھے ان سے جب بات کرتے، ان کو جب بھیجتے تو ہر جانے والے کو ایک نام دے کر بھیجتے تھے
کسی سے کہتے تھے کہ تمہارا نام سمی ہے، حالانکہ وہ انگریز ہوتا تھا یا انگریز لڑکی ہوتی تھی، جاتے ہوئے سے کہتے تھے سمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس خدا پر یقین رکھو جو سنتا ہے، تمہارا پین کوئی دنیا میں نہیں سنے گا، تم کسی کو سنا نہیں سکتے، کوئی سن سکتا ہے، کوئی دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے، الٹیمیٹلی اس پر یقین رکھو جو سنتا ہے، تو تم اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ اسے سمیع نام دے کر بھیجتے تھے، کسی کو بصیر نام دے کر بھیجتے تھے کہ تمہاری تکلیف پر واویلا نہ مچاؤ، رو نہیں، شکایت نہ کرو، وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، وہ جب دیکھ رہا ہے تمہارے ساتھ انصاف کرے گا، یہاں نہیں تو وہاں ضرور تم کو دے گا۔ تو ایسا نام رکھ کر بھیجتے تھے۔ تو یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو لیڈرز کے پاس بھی 99 نیمز آف نتھنگنس کا کوئی آئیڈیا پایا جاتا ہے۔ تبھی تو رجنیش جی کی کتابوں میں، پوری اتنی موٹی کتاب ہے، میں نے اسے کئی بار پڑھا، میرے گھر میں یہ کتاب موجود ہے۔ یہ گویا کہ اسلام میں خدا کے سلسلے میں اس طرح کا تصور ملتا ہے کہ اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ اٹرنل ہے، وہ نراکار ہے، وہ ہیومن کمپریہنشن سے اوپر ہے، اور کسی پر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، پوری کائنات اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس پر میری بات ختم ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرا چیپٹر اپنی طرف سے میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وہ یہ کہ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ ورسز ہیں، اس میں 4000 ورسز اراؤنڈ وہ خدا کا تعارف کرانے والی آیتیں ہیں۔ یہ جو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قربانی دینا اور حج کرنا، یہ سب ملا کر آیتیں آتی ہیں 1000 کے قریب، 1000 ورسز، اور باقی 5000 اور ہیں جن میں سے 4000 ورسز اٹ اسپیکس اباؤٹ گاڈ۔ وہ ساری جو آیتیں ہیں ان کو ہم 4 حصوں میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ اب جا کر آپ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں جس میں گاڈ کا تعارف کرایا گیا ہے، تو 4 کیٹیگری میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار کہا کہ look at the vastness of universe، کائنات کو دیکھو کتنا واسٹ ہے، کتنا عظیم ہے، کتنی بڑی کائنات ہے، انسانی دماغ تھک جائے، انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ بعد میں اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ دوسرا، سارے ورسز کو آپ کلب ٹوگیدر کریں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ there is orderliness in the universe، ساری کائنات کے اندر ایک آرڈر ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، بادل، بارش، یہ سب کا ایک لنک ہے، چین لنک ہے۔ اگر الگ الگ خدا ہوتے ان سب کے درمیان یہ کوہرنس نہیں پایا جاتا۔ ایک خدا ہونے کے نتیجے میں ان سارے ایلیمنٹس میں کوہرنس ہے، رشتہ ہے اور نظم ہے، ڈسپلن ہے، آرڈرلینس ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کائنات میں جہاں بھی دیکھو یو ول فائنڈ آرٹسٹری، حسن دیکھو گے، بیوٹی دیکھو گے، آرٹسٹری دیکھو گے۔ ابھی ہم وہاں ندی لے گئے تھے، کیا خوبصورت ندی بہتی ہے نرمدا، اور وہاں کی پہاڑ، چٹان، پانی، ندی کا بہنا یا گھنے گھنے باغات، ہر چیز کے اندر بیوٹی پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز، جتنی آیتیں قرآن میں خدا کو پہچاننے کے لیے، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پرپس فلنس ان کریشن، خدا نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، ایوری تھنگ ہی ہیز کریٹڈ ود اے پرپس۔ تو کوشچن یہ ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز پرپس کے ساتھ پیدا کی گئی تو کیا صرف ایک انسان ہے جس کا کوئی پرپس نہیں ہے؟ لازماً اس کو پیدا کرنے کا ایک پرپس ہے، ایک مقصد ہے، اور اس کے سامنے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ میں چاہ رہا تھا کہ قرآن کے کچھ ورسز آپ کے سامنے کوٹ کروں، لیکن ٹائم ہمارا نہیں ہے، تو صرف میں بتا سکتا ہوں کہ چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 3 آپ جا کر دیکھیں تو اس میں یہ بتایا کہ حقیقت میں تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں کو یعنی پرتھوی اور آکاش ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا، اور اس کے بعد کائنات کا انتظام وہ چلا رہا ہے، ساری کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا اس کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور یہ تمہارا پرمیشور ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ پھر تم کیا اس کی پوجا نہیں کرو گے؟ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، اور اللہ کا پکا یہ وعدہ ہے کہ تم کو دوبارہ وہ پیدا کرے گا۔ اب اس میں دیکھیے کہ کائنات کو اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا، یونیورس کو۔ یونیورس کتنی بڑی ہے ہم نہیں جانتے، کائنات کتنی بڑی ہے ابھی تک اس کا کوئی میجرمنٹ نہیں ہے۔ صرف جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو سورج روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے، ایسے 300 بلین سٹارز پر مشتمل ہمارا ملکی وے گیلیکسی ہے، اور ہر سٹار کے تحت اس کے پلانٹ
गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी कितना बड़ा है? मिल्की वे गैलेक्सी इतना बड़ा है कि इससे 2 ट्रिलियन किलोमीटर लाइट ईयर्स में अगर नापा जाता है तो 2 ट्रिलियन लाइट ईयर्स इस कोने से उस कोने में जाने के लिए लगता है। हम समझ भी नहीं सकते कि कितना 2 ट्रिलियन होता है लाइट का। और उसके बाद ये है कि हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी से बाजू एक और पड़ोसी गैलेक्सी है और उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा का जो डायमीटर है वो लाइट ईयर्स में नापा जाए तो 1,52,000 लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर 9 मिलियन किलोमीटर है। एक लाइट ईयर 9 मिलियन किलोमीटर है। हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे कैलकुलेटर में ये नंबर नहीं आते। ये तो मैंने 2 गैलेक्सी का जिक्र किया। इस तरह से कई गैलेक्सीज पर मुश्तमिल यूनिवर्स है। अब एक नई बात आ रही है कि एक यूनिवर्स नहीं, मल्टी यूनिवर्स है, कई और यूनिवर्स पाए जाते हैं। तो कुरान ये बताता है कि उस खुदा के ऊपर गौर करो जिसने हर चीज बनाई और वास्ट बनाई। हर चीज के अंदर मल्टीप्लिसिटी है, बेशुमार 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 बनाया। समंदर के कतरे आप गिन नहीं सकते, रेत के दर्रात आप गिन नहीं सकते। इंसानों को कब से पैदा हुए, कब तक पैदा होंगे, आपके पास इसकी काउंटिंग मौजूद नहीं है। वो परवरदिगार पे इनार्मस कुव्वत रखता है, उसको पहचानो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आर्टिस्ट्री के बारे में कहता है कि तुम जो खाते हो उस पर गौर करो कि एक एक फल के रंग को देखो, उसके पकने को देखो, फलों को देखो, तरकारी को देखो, अनाज को देखो, घने घने बागात को देखो, लहलाती हुई नदियों, लहलाती हुई खेतियों को देखो, बहती नदी को देखो, समंदर को देखो, सूरज को देखो, चांद सितारों को देखो। अब तो हम लोग बहुत रोजाना देखते रहते हैं कि जो BBC अर्थ आता है या इसी तरह से नेशनल ज्योग्राफिक, उसमें आप परिंदों को देखिए, एक से एक रंगत, एक से एक उसका डिजाइन। और ज़ीब्रे को उसने धारियां दी और पैंथर को उसने छींटे दिए, हरन को उसने डॉट्स दिए। हर एक की ब्यूटी देखिए कायनात के अंदर उसने जो ब्यूटी की है। तो इंसान को बनाया तो मोस्ट ब्यूटीफुल बनाया, 2 पैरों में चलने वाला मोस्ट बैलेंस्ड इंसान बनाया। तो ये दूसरी चीज है जो खुदा को पहचानने के लिए जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि हर चीज में एक पर्पस है। अल्लाह ताला ने बनाया, सूरज को बनाया तो लाइट भी एमिट करता है, हीट भी देता है। चांद को बनाया तो रात में रोशनी देता है। समंदर को बनाया तो उससे पानी को उठाया जाता है। सूरज अपनी रोशनी से, गर्मी से समंदर के पानी को उठाता है, हवाएं उसे ऊपर लेकर चलती हैं। बादल जो जमने लगते हैं, फिर बादल बरसते हैं तो बारिश होती है। बारिश होने के नतीजे में खेती होती है। इंसान को एक दाना चाहिए तो पूरा यूनिवर्स मिलकर काम करता है। उसके बगैर एक दाना इंसान को नहीं मिलता, रोटी नहीं खा सकता जब तक कि पूरी यूनिवर्स उसकी खिदमत ना करे। तो हर चीज को अल्लाह ने एक पर्पस के तहत पैदा किया, तुम्हें भी एक पर्पस के तहत पैदा किया, वो उसकी इबादत करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसके आगे झुकने के लिए। इसका सवाल तुमसे होगा। और आखिर बात यह है कि अल्लाह ताला ने जितनी चीजें बनाई हैं उनमें ऑर्डरलीनेस भी आप देखते हैं। सूरज के तुलू होने का एक टाइम है, गुरूब होने का एक टाइम है। जबलपुर में आज कब सूरज जो है सनराइज होता है, एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर उसी टाइम पे, आज के दिन उसी टाइम पर होगा। 1 मिलियन साल पीछे जाकर दे तब भी इसी टाइम पर तुलू होता था सूरज, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होता है। हर चीज के अंदर ऑर्डरलीनेस है। ऑर्डर का होना, नज्म का होना, एक खुदा का, एक साइंटिफिक माइंड का और एक डिजाइनर का होने की अलामत है। विदाउट डिजाइनर ये कायनात बन नहीं सकती। तो कुरान की जितनी आयतें हैं उनको आप क्लिप टुगेदर करना चाहें तो इन 4 सब हेडिंग्स में उन 4000 आयत क्लिप करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार खुदा को पहचानने, खुदा की तरफ लौट आने के लिए कहा गया। 2 आंखें दी, कान दिए, सेंसस दिए, देखो, गौर करो, समझो और इस कायनात के खुदा को पहचानो। ये इस्लाम की दावत है। मैं मुबारकबादी देता हूँ जबलपुर की जमात इस्लामी यूनिट को कि बहुत अच्छा काम किया। आज के ज़माने में मजहबों के दरमियान जो दूरियां हैं, ऐसे में इस सब्जेक्ट पर तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, मैग्नानिमिटी के साथ, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, इंटेलेक्चुअल विजडम के साथ बात करने के लिए लोगों को जमा किया। आज इसी चीज का फुकदान है समाज में। हर आदमी इमोशनल है, रैशनल नहीं है, समझना नहीं चाहता, डायलॉग नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता, समझना नहीं चाहता है। तो आपने पहला कदम उठाया, बहुत बहुत मुबारक हो। और हम तमाम इन बुजुर्गों को, गुरुजीस को, स्वामी जीस को मैं थैंक्स अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए
آئے اور آج ہماری اس مجلس کو انہوں نے جو ہے عزت عطا کی، روشنی عطا کی، اور آپ کے آنے سے یہاں کی عزت میں اضافہ ہوا۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔